اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا تھا، جو کراچی کے اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، اور وہ اس وقت خبروں میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ ہفتے پہلے کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے، اس میں جماعت اسلامی کو اکثریت ملی، انہیں برتری مل گئی، اور اس کے نتیجے میں امید ہے کہ اگلا کراچی کا جو میئر ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہوگا، یا غالباً حافظ نعیم صاحب خود ہی ہوں گے۔ تو حافظ نعیم صاحب یہ انٹرویو دے رہے تھے، اس انٹرویو میں سوال پوچھنے والے نے ان سے جماعت اسلامی کے پاکستان بنانے کے بارے میں کیا رول تھا، اس کے بارے میں سوال کیا، تو اس کے جواب میں حافظ صاحب آپ خود سن لیجئے انہوں نے کیا جواب دیا، اس کے بعد میں آگے اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ آپ جواب سنیے ان کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اتنا سمپل نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو خامخواہ میں کٹہرے میں حقائق پہ بات کیجیے۔ چلیں مجھ سے اور پاکستان بننے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جی، پاکستان جب پاکستان بن رہا تھا تو جو مسلم لیگ تھی نا، مسلم لیگ تھی نا قائد اعظم کی قیادت میں، تو قائد اعظم کی قیادت میں جو مسلم لیگ کام کر رہی تھی تو اس کی جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی، اس قائد اعظم نے جس سے کہا تھا کہ تم گلی گلی نکل جاؤ اور اس وقت تعلیمی ادارے چھوڑو اور پاکستان کی تحریک چلاؤ، ان کے پاس اگر کوئی ایک لٹریچر تھا نا تو وہ مولانا مودودی کا لکھا ہوا مسئلہ قومیت تھا۔ سمجھ میں آئی؟ اس مسئلہ قومیت کو لے کر وہ گلی گلی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے، جس کو آج بہت سارے لوگ قائد اعظم کو بھی لبرل سیکولر بنا کر اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دو قومی نظریے پہ یہ ملک بنا ہے، اس کو تو قبول کریں نا لوگ، اور آئین کے مطابق قبول کریں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق قبول کریں۔ قائد اعظم کی کہنے پر جو نوجوان جاتے تھے وہ مولانا مودودی کا لٹریچر لے کر جاتے تھے، اور جبکہ مولانا مودودی کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بہت بڑے بزرگ اسکالر تھے، ظاہر ہے کہ وہ 1903 میں پیدا ہوئے تھے، 1941 میں جماعت اسلامی بنی تھی، لیکن وہ اسکالر تھے، وہ بہت بڑا ویژن رکھتے تھے۔ تو انہوں نے مسلم لیگ کو بھی اور کانگریس کو بھی، اپنی ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں ہم، پاکستان اور اپنا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے لکھی تھی، جو اب اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے تحریک آزادی ہند اور مسلمان، ٹھیک ہے، 2 قسطوں میں پڑھ لیں۔ پاکستان مسلم لیگ کو بھی انہوں نے بتایا کہ تمہاری کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں، اور کانگریس کو بھی بتایا کیا خوبی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا تجزیہ کیا ہے کہ اس تجزیے کے مطابق مسلمانوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے۔ اور جب پاکستان بنا تو اس پاکستان کو بننے کے بعد مولانا مودودی اپنے جب علاقے سے آئے تھے ہجرت کر کے، تو وہ آخری آدمی تھے، انہوں نے تمام لوگوں کو ہجرت کروائی تھی، اور سب سے آخر میں ہندوؤں کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہو کر مقابلہ کیا تھا، اور آخر میں آئے تھے۔ اور جب یہاں پر پہنچے تھے تو لاہور میں جو کیمپ لگے تھے مہاجرین کے، اس مہاجرین کے کیمپ میں وہ انتہائی نفیس آدمی تھے، اپنی شیروانی کے اوپر ڈبہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن لوگوں کی غلاظت اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے۔ پاکستان اور جماعت اسلامی جو ہے نا، اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے خاطر اس نے خون بہایا ہو؟ کوئی سویلین پارٹی دعویٰ کر کے دکھائے، ہم نے کیا۔ اس لیے ہمیں پاکستان والی بات پہ تو ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا ہے کہ مودودی واز اگینسٹ دی کریشن آف پاکستان۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے، پڑھے ہیں نا، پڑھتے اڑتے ہیں نہیں لوگ۔ انہوں نے پاکستان یہ نہیں بولا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، نہیں، یہ تو نہیں، کبھی بھی نہیں کہا، نیور ایور کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، نیور ایور۔ انہوں نے ایک تجزیہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، ان 3 آپشن میں اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ ایک تجزیہ کار جس طرح سے بات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر پاکستان سے خدا نخواستہ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیوں قربانیاں دیتے؟ ہم نے خون دیا بھائی اس پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اچھا، تو آپ نے یہ خود سنا کہ حافظ نعیم صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں جماعت اسلامی نے، اور گویا مودودی صاحب پاکستان بنانے کے بڑے حق میں تھے، بڑے حامی تھے، گویا قائد اعظم کے سپورٹرز میں سے ایک تھے۔ تو آئیے ہم تاریخ کے اوراق سے میں آپ کو کچھ اصل جماعت اسلامی کے اپنے جو سورسز ہیں، جن کا اپنا رسالہ ہے، اس سے آپ کو کچھ شواہد دیتا ہوں، آپ فیصلہ اس کے بعد خود کیجیے گا دیکھ کے کہ جماعت اسلامی اور مودودی صاحب پاکستان کے حق میں تھے یا پاکستان کے مخالف تھے۔ آئیے سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں تحریر آج جو میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ترجمان القرآن ہے فروری 1946 کا۔ تو ترجمان القرآن جو ہے یہ جماعت اسلامی کا مین رسالہ ہے، آج کل بھی پبلش ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ابھی جب پاکستان نہیں بنا تھا تو مودودی صاحب پٹھان کوٹ میں رہتے تھے، تو اس علاقے سے یہ نکلتا تھا۔ مودودی صاحب خود اس کو ان کے زیر سایہ یہ نکلتا تھا، اور اس کی جو
اس میں کئی مضامین جو ہیں وہ مودودی صاحب خود لکھا کرتے تھے. تو یہ سنیے, یہ صفحہ 154 ہے, اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں گے یہ فروری 1946 ہے. تو پاکستان کی جو قرارداد پاکستان ہے, جسے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا, فروری 1940 میں, جس کے نتیجے میں 23 مارچ ہر سال بنایا جاتا ہے یوم پاکستان کے طور پہ, وہ ہو چکی ہے 1940 میں. اور یہ 1940 میں, اور 1946 یہ وہ سال ہے جس سال میں الیکشن ہونے ہیں, کیونکہ جنگ عظیم دوم ختم ہو چکی ہے. اور اس الیکشنوں میں یہ مدعا سامنے آئے گا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی بنیادی یا مین نمائندہ جماعت ہے, یا کانگریس جو ہے وہ جس میں جمعیت علماء ہند اس وقت کی جو مین ایک مسلمان علماء کی پارٹی یا گروہ تھا جو کانگریس کے ساتھ تھے, یا وہ لوگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. تو اس سال میں الیکشن ہونے ہیں, اور یہ فروری کا مہینہ ہے, اور یہ ترجمان القرآن کا سباب پڑھیے. مولانا صاحب کہتے ہیں, رہے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے, تو اگر بالفرض وہ پاکستان کی صورت میں خود مختار ہو جائیں اور ایک مستقل صاحب حاکمیت اسٹیٹ بھی ان کو حاصل ہو جاوے, تو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام ان کے خیال میں ہونا مشکل ہے, ان کے خیال میں نہیں ہوگا. لیکن آگے چل کے وہ کہتے ہیں, پھر اگر بالفرض ایسا ایک گروہ اکثریت میں منتخب ہو بھی جائے, جو حالات اس وقت پائے جاتے ہیں ان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آزاد پاکستان کے نظام کو اسلامی دستور میں تبدیل کیا جا سکے, کیونکہ جنت الاحمقاء میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں. تو جنت الاحمقاء میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں, لیکن آزاد پاکستان اگر, اور بریکٹ میں لکھا ہے, اگر فی الواقعہ وہ بنا بھی تو لازماً جمہوری لا دینی اسٹیٹ کی نظر پر بنے گا. جمہوری لا دینی اسٹیٹ کی نظر پر بنے گا, یعنی مودودی صاحب پاکستان کو اور نظریہ پاکستان رکھنے والوں کو, اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو جنت الاحمقاء پکار رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے خیال میں پاکستان بنے گا نہیں ہے, لیکن اگر بن بھی گیا تو لازماً جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گا. اچھا, آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ جنت الاحمقاء یعنی احمقوں کی جنت شاید غلطی سے بول دیا ہو, تو میں آپ کو 2 صفحے چھوڑ کے 157 صفحے پہ اسی رسالے میں فروری 1946 کے پھر پڑھا دیتا ہوں. پھر وہ بولتے ہیں, یہ جو میں آپ کے سامنے انڈر لائن کیا ہوا پڑھ رہا ہوں, تاہم اگر یہ دور بھی ہو تو چونکہ منزل حق یہی ہے, یعنی کہ وہ اپنے نظریہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاہم اگر یہ دور بھی ہو تو چونکہ منزل حق یہی ہے, اس لیے ہم اس کی طرف دوڑتے ہوئے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اس کے کہ جانتے بوجھتے غلط مگر آسان راہوں میں اپنی قوت صرف کریں, یا نادانی کے ساتھ جنت الاحمقاء کے حصول میں اپنی قوت ضائع کریں. یعنی کہ مودودی صاحب کا جو نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طرح سے اپنے جو ان کے قومی مسائل ہیں ان کے بارے میں جدوجہد کرنی چاہیے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منزل حق یہی ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں, جو کہ متبادل ہے مسلم لیگ کے اور قائد اعظم کے ایجنڈے سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے اگر ہمیں مر جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم ایک جانتے بوجھتے ہوئے غلط اور آسان راہوں کی طرف چلے جائیں اور نادانی کے ساتھ احمقوں کی جنت کے حصول میں اپنی قوت ضائع کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جنت الاحمقاء تھی. اچھا, پھر آگے میں آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں. اسی فروری 1946 کا بڑا اہم سال تھا مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کی جدوجہد کے لیے. تو اس رسالے میں کا جو اکثر موضوعات ہیں, اس کے جو اکثر آرٹیکلز ہیں, وہ پاکستان سے متعلق ہی ہیں. اب سنیے, یہ صفحہ 145 ہے. کہتے ہیں, کچھ دنوں سے اخبارات میں, اب یہ آرٹیکل مولانا جناب محمد عنایت اللہ صاحب وارسی نے لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے اخبارات میں مولانا مودودی کے اس مضمون کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ایک سوال کے جواب میں سہروزہ کوثر مورخہ 28 اکتوبر 1945 کے صفحہ 3 پر شائع ہوا ہے. یعنی مودودی صاحب نے ایک اور اخبار میں یہ آرٹیکل لکھا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. مولانا نے انتخابات کی شرکت اور رائے دہی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا
پھر سے پڑھ دیتا ہوں. مولانا نے یہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے جس میں مسلم لیگ کے لیے اور پاکستان کے بننے کے لیے یہ نہایت اہم کرٹیکل انتخابات ہیں. مولانا نے انتخابات کی شرکت اور رائے دہی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ووٹ اور الیکشن کے معاملہ میں ہماری پوزیشن کو صاف صاف ذہن نشین کر لیجئے. پیش آمدہ انتخابات یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو بھی ہو اور ان کا جیسا بھی کچھ اثر ہماری قوم یا ملک پر پڑتا ہو، بہرحال ایک باصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں. یعنی کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ کو قائد اعظم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا، وجہ اس کی کیا ہے؟ انسان سوچ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا. تو سوچئے ذرا، تو سنیے ذرا، پڑھیے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اسی رسالے کے صفحہ 158 پہ مسلم لیگ کی تحریک کے متعلق پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بنیادی تصورات، اس کا نظام ترکیبی، اس کا مزاج اور اس کی اسپرٹ اور اس کا طریقہ کار، اس کے مقاصد سب کچھ وہی ہیں جو قومی اور قوم پرستانہ تحریکوں کے ہوا کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی قومی تحریک ہے. ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک ہے جو ہندوستان میں بستے ہیں کہ ان کو آزادی دی جائے، اور جب انگریز ہندوستان سے جائے تو ہندوستان کو دو ملک بنا دیا جائے، ہندوؤں کے لیے ہندوستان اور مسلمانوں کے لیے پاکستان. جو آگے چل کے کہتے ہیں اور مسلمانوں کی ہر چیز اسلامی بن جایا کرتی ہے. اس کو انہوں نے انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے کہ ہر چیز اسلامی بن جایا کرتی ہے، یعنی کہ گویا تنزیہ طور پر. اس لیے خواہ مخواہ اسے بھی اسلامی تحریک سمجھ لیا گیا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تحریک اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسری چیز ہے جس کا کوئی شائبہ بھی مسلم لیگ کی قومی تحریک میں نہیں پایا جاتا. تو مولانا صاحب کا جو نظریہ ہے وہ کوئی اسلامی تحریک کا ہے، جو ان کا اپنا خیال ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے. اور چونکہ مسلم لیگ کی جو تحریک ہے وہ ان کی تحریک نہیں ہے، وہ ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اچھا، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ مولانا کا قائد اعظم کے بارے میں کیا خیال تھا. تو یہ مجھے پھر ترجمان القرآن کی جلد 11 عدد 4 کے صفحہ 250 پہ ملا. آپ سن لیجئے ایک جملہ. اب یہ مولانا موازنہ کر رہے ہیں یا تبصرہ کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو مسلمانوں کا وہ کیمپ یا مسلمان علماء کا وہ کیمپ جو کانگریسی تھا اور کانگریس پارٹی کے ساتھ الحاق رکھتا تھا. وہ کہتے ہیں جو لوگ جناح کی فرنگیت اور بے دینی، فرنگیت یعنی کہ جیسے آپ لوگوں کو تصویروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ قائد اعظم سوٹ وغیرہ پہنا کرتے تھے، اور وہ کوئی جس طرح عام مسلمانوں میں داڑھی وغیرہ کا رواج ہے، ان کی داڑھی تو اس طرح سے نہیں تھی. تو جو لوگ جناح کی فرنگیت اور بے دینی پر بڑھ کر اعتراض کرتے ہیں، ان کے جوش دینداری کو دیکھ کر ہماری زبان سے بے اختیار مرحبا نکلتی ہے. مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جناح کی فرنگیت اور بے دینی پر بڑھ کر اعتراض کرتے ہیں، ان کے جوش دینداری کو دیکھ کر ہماری زبان سے بے اختیار مرحبا نکلتی ہے. پھر آگے ایک اور سن لیجئے. اسی یہ ترجمان القرآن جلد 13 ہے، عدد 5 صفحہ 332. رہی مسلمانوں کی وہ مختلف جماعتیں جو اس وقت جمہوری تحریکیں چلا رہی ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے کون ہمارے راستہ سے قریب تر ہے اور کون بعید تر. لیکن ہم نے قصداً کسی خاص جماعت کی تائید و حمایت سے اعتراض کیا ہے. پھر وہی میں نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ الیکشنوں میں آ رہی ہے، مختلف پارٹیاں ہیں جس میں جس طرح یونینسٹ پارٹی بھی ہے پنجاب کی، اور اوور آل ملک میں کانگریس ہے جو اپنے آپ کو تمام ہندوستان کی اور بشمول مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ثابت کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان نہ بنے اور ملک جو ہے وہ اکٹھا رہے، یعنی ہندوستان اکٹھا رہے. جبکہ مسلم لیگ کی تحریک یہ ہے کہ، اور خاص طور پہ 1940 کے جلسے کے بعد، قرارداد لاہور کے بعد 23 مارچ 1940 کے، کہ پاکستان ایک علیحدہ ملک بنے اور مسلمانوں کو اس خطے میں، اس جگہ پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم
مسلمانوں کی کسی تحریک سے کی تائید و حمایت سے ہم نے جان بوجھ کے اعتراض کیا ہے. تو یہ تو ہو گئی جماعت اسلامی کے اپنے لٹریچر سے کچھ مثالیں. اور بائی دا وے یہ اور بھی کافی مثالیں میں نے کچھ آپ کے لیے خاص چیدہ مثالیں چن لی ہیں کہ جنت الاحمقاء سے لے کر مودودی صاحب کے کیا خیالات تھے پاکستان کے بارے میں. اب یہ ایک بیرونی شہادت بھی لے لیتے ہیں. ایک تحریک پاکستان کے ایک اہم پنجاب میں ایک اہم رکن تھے سردار شوکت نجات خان صاحب، جو پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی رہے. شروع میں یونینسٹ پارٹی کے ممبر تھے، بعد میں انہوں نے وہ چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی طرف آ گئے. قائد اعظم نے ان کو کئی کاموں پر مسلم لیگ کے کئی کاموں پر تعینات کیا. پاکستان بننے کے بعد JMNA بھی رہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی انگریزی زبان میں. اس کتاب کا عنوان ہے دا نیشن. یہ میں آپ کتاب ٹی وی پر اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے. دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول، سردار شوکت نجات خان صاحب. تو اس کتاب کے جو صفحہ 147 ہے چیپٹر 5ویں چیپٹر میں، یہ آپ میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اردو میں کر دیتا ہوں. Qaid Azam had also ordered me to visit Maulana Maududi when I reached Pathankot. I did so after addressing a meeting there. He was living in the adjoining village belonging to Chaudhry Niaz. وہ کہتے ہیں کہ میں جب پٹھان کوٹ گیا تو قائد اعظم نے مجھے کہا تھا، ہدایت دی تھی کہ مولانا مودودی سے ملو وہاں پٹھان کوٹ میں. میری وہاں پہ ایک میٹنگ تھی. اس کے بعد مولانا مودودی ایک ساتھ کے گاؤں میں جو چودھری نیاز صاحب کا تھا وہاں پر موجود تھے. Maulana Maududi basically belonged to the Deoband School of Theology, which was at the time supporting the Indian National Congress. وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی بنیادی طور پر جو دیوبند کا مسلک ہے وہ رکھتے تھے، اور اس کے تحت وہ انڈین نیشنل کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے. جو دیوبند اسکول ہے، جو دیوبند دارالعلوم دیوبند ہے یا دیوبندی جماعت ہے اس زمانے کی، وہ انڈین نیشنل کانگریس کو سپورٹ کر رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے when I conveyed the Qaid's message to him requesting him to pray as well as support Pakistan's cause، کہ میں نے جب قائد کا پیغام ان کو پہنچایا جس میں ان کو درخواست کی کہ وہ دعا کریں اور پاکستان کا جو تحریک ہے، پاکستان کی تحریک، اس کو مدد فراہم کرے. He asked how he could pray for نا پاکستان. انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ میں کیسے نا پاکستان، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جو ناپاک ہے اس کے بارے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں. How could there be a Pakistan till the whole of India had been converted to Islam? Such was the vision of leader of جماعت اسلامی. تو وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے اپنی مدد دینے سے اور دعا کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہوئے کہ یہ نا پاکستان ہے، یہ ناپاک جگہ بنے گی. میں پاکستان کے آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کر سکتا جب تک اس انڈیا جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیا جو ہے وہ اسلام میں نہ آ جائے. تو یہ آ گئی بیرونی گواہی کہ مولانا صاحب کا اور جماعت اسلامی کا پاکستان کے بارے میں اور قائد اعظم کے بارے میں کیا خیال تھا. باقی اب پاکستان کو بنے 70 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. اس بات کی حافظ نعیم صاحب کتنا جانتے ہیں میں نہیں جانتا ذاتی طور پہ. البتہ جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، انجینئر ہیں، غالباً سول انجینئر ہیں کراچی کی NED یونیورسٹی سے. بظاہر پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ بہتر فیصلے لے سکیں. ان کو جو بھی الیکشنز کے ذریعے ذمہ داری ان کو اور ان کی پارٹی کو ملی ہے. البتہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جماعت اسلامی پاکستان بننے کی اور بڑی سپورٹر تھی اور قائد اعظم کی بڑی سپورٹر تھی، تو یہ ہرگز سچ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. یا وہ آدمی اپنی پاکستان کی تاریخ سے، یا اگر وہ جماعت اسلامی کا ممبر ہے تو وہ اپنی جماعت کی تاریخ سے واقف نہیں ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.